بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو اور ہر طرف امن اور چین ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر ہے؟ مظہر برلاس صاحب، آج ہماری خواہش ہے کہ آج کو پتہ ہے کل وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم کو دسترس دی ہوئی تھی ٹیلی فون لائن پہ، لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جواب دیے اور ان جوابات میں بھی بہت کچھ کہا، بہت ساری باتیں کی گئیں۔ ان تمام تر گفتگو کا احاطہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی امیدیں کیا ہیں، خواہشیں کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں، انہوں نے اپنی ناکامیوں کا کیسے اعتراف کیے، مزید بھی بہت سارا وقت مانگا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صبر کریں، مہنگائی بھی کنٹرول کر لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو تو بڑی توقع تھی کہ میں 1 مہینے میں حالات قابو کر لوں گا، لیکن انہوں نے امام خمینی اور انقلاب فرانس کا بھی کچھ حوالہ دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی لڑائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سینٹ میں بھی آج اس کا نظر آیا وہ سارا معاملہ، نشستوں کے معاملے پر بھی، پھر ان کو نوٹس بھی ہو گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور اے این پی پی کو بھی، پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے کہ آپ نے باپ کو کیوں ٹکٹ دیے، حکومتی جو امیدوار کو کیوں جتانے کی کوشش کی گئی اور ڈسپلن کی کیوں خلاف ورزی کی گئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور باقی معاملات ایک دو کچھ ایکسکلوسیو نیوز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، لیکن عمران خان کے جو خطاب ہے، جو ٹیلی فونک گفتگو تھی، اس پہ بات ہوتی ہے۔ جی مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے اوورآل اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الوی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی کل کی گفتگو دراصل ان کے اپنے ہی خلاف چارج شیٹ تھی اچھا۔ جو انہوں نے خود پیش کی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ صبر کریں، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ جی ہاں، اس صبر کا تو وہ پچھلے 2.5 سال سے لوگوں کو کہتے رہے ہیں، صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے 2.5 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ پھر انہوں نے کہا کہ سٹہ بازوں نے چینی مہنگی کر کے اور 6 ارب کمایا، تو آپ کا دور حکومت تھا، صحیح ہے، آپ حکمران تھے، سٹے بازی کے اس عمل کو آپ روکتے، آپ نہیں روک سکے۔ پھر انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے وینزویلا کی مثال دی کہ وہاں بہت مہنگائی بڑھی، تو آپ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں۔ دیکھیے، ہمیں اپنے حالات دیکھنے چاہیے نا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دوسرے کا منہ لال ہو تو اپنا چپیڑا مار کے لال کر لو۔ صحیح۔ جو مہنگائی پاکستان میں ہے، جو انکم ہے، جو پر کیپٹا جی بی ٹی ہے اور پر کیپٹا جو انکم ہے پاکستانی لوگوں کی، اور پر کیپٹا جو خوراک ہے، پر کیپٹا جو جانور ہے، وہ سارے دیکھ کر ہمیں اپنے حالات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ پھر ڈالر کے مقابلے میں ہماری کرنسی کہاں پہ کھڑی ہے؟ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا جی روپیہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا بہتر ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں مہنگائی کا سیلاب رہے اور آپ کہیں کہ بہتری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ امام خمینی کے انقلاب کا اور انقلاب فرانس کا، کہ وہاں تو لوگوں کی گردنیں اڑائی گئی تھیں۔ تو قوم ایک سوال کرتی ہے کہ خان صاحب، آپ کو کس نے روکا ہے گردنیں اڑانے سے؟ درست ہے، کہ نہ اڑائیں، کسی نے روکا ہے؟ اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے تو احتساب کے لیے ایک مشیر مقرر کر رکھا ہے، اور آپ نے محکمہ اینٹی کرپشن کو بھی بڑا ایکٹیو کر رکھا ہے، ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو، یہ آپ کے زیر سایہ حکومت ہے۔ ایسے ہی۔ تو اگر اس میں کرپشن نہیں رک سکی، اگر اس میں حساب کتاب کا عمل نہیں ہو سکا، تو پھر اس کو اپنی ناکامی کہیے۔ صحیح ہے۔ اس لیے کہ آپ کے دعوے تھے کہ جب میں آؤں گا تو 90 روز میں کرپشن ختم ہو جائے گی، 90 روز میں یہ ہو جائے گا، 90 روز میں وہ ہو جائے گا۔ کئی 90 روز گزر گئے اور قوم وہ دیکھنے سے محروم رہی۔
نہیں یہ تو کہا کرتے تھے میرے پاس بڑی بریلینٹ ٹیم ہے 200 بندوں کی، اور وہ بندے آئیں گے تو بس ملک کا اتنا کمال ہو جائے گا. یہ دنوں کی بات ہے، یہ انہوں نے کرنا ٹھیک نہیں سمجھا نواز شریف اینڈ کمپنی نے اور زرداری نے اور فلاں نے. جب ہم نے آنا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. آپ نے کبھی کشتی دیکھی ہے؟ کئی دفعہ ظاہر ہے پنجاب کے علاقے سے ہاں، تعلق ہے پنجاب تو ہمارے تو ثقافتی کھیل کا حصہ ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب کشتی ہوتی ہے نا جی تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں اکھاڑے کے باہر، وہ پہلوانوں کو ادھر سے درس دے رہے ہوتے ہیں، فلاں داؤ لگاؤ، فلاں داؤ لگاؤ، بالکل بالکل ہیں ایسا ہی ہے. تو بھی پٹکا مار دیو. ہاں او بھائی ایدی باہر لت پھڑ ایدی بام پھڑ، ٹھیک ہے، ہاں ایدی لک چتھ پا. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. آپ نے تیاری نہیں کی تھی. آپ کے جو پہلے وزیر خزانہ بنے اسد عمر صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاشی صورتحال کیا ہے اور معیشت کو ہم کیسے ٹھیک لیکن کر مظہر سکتے اللہ ہیں. صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ تو نہیں تھا. IMF وزیر اعظم سے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میرے پاس معیشت کو کنٹرول کرنے والا کائنات کا سب سے سیانہ انسان ہے. اچھا، تو اب وزیر اعظم صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ ہمیں IMF میں پہلے روز چلے جانا چاہیے تھا. جی ہاں وہ 10 مہینے جو ہیں وہ تو ابھی بتایا نا، وہ سفر، ایسے ہی وہ جو گیپ ہے وہ کور نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا. صحیح ہے. اب گزارش یہ ہے، نہیں پھر مجھے یہاں بات کرنی، معافی چاہتا ہوں میں آپ کو قطع کلامی کر کے آپ کو ڈیٹریک نہیں کر رہا، لیکن وہ کیونکہ بعد سے پھر بات نکل جاتی ہے. تو ابھی وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ 10 مہینے پورے نہیں ہو رہے، تو کبھی وزیر اعظم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ IMF کا کشکول توڑ دوں گا. یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب حکمران ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اگر ان کے قول کو سچ مان لیا جائے کہ حکمران ٹھیک ہوتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہے. تو پھر سوالیہ نشان پھر کھڑا ہے ان کے سامنے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکا، درست. تو کہاں غلطی ہے. جو انہوں نے انقلاب فرانس کی اور امام خمینی کی مثال دی، اچھا انقلاب فرانس تو چلو ماضی بعید ہے، یہ جو ایران والا انقلاب ہے امام خمینی والا، یہ ماضی قریب ہے. صحیح ہے. اس کی مثال دے لیتے ہیں. ہمارے دوست ہیں حسن نثار. جی حسن نثار صاحب انقلاب کے بعد ایران گئے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان کو امام خمینی کے گھر لے جایا گیا، ٹھیک. جو چھوٹی سی تنگ گلی میں سے گزر کے ایک چھوٹا سا گھر تھا اور اس میں چند برتن تھے اور شاید ایک آدھ لباس لٹکا ہوا تھا، ایک پھٹا پرانا قالین، ٹھیک ہے، ایک پھٹا پرانا جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ انقلاب لانے والے اس طرح کا طرز زندگی اور یہ اختیار تو کرتے ہیں. مظہر برلاس صاحب امام خمینی جب زندہ تھے اور انقلاب ایران کے فوراً بعد کی بات ہے. ابھی کی میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی پوپ گئے ہیں عراق میں آیت اللہ سیستانی کے گھر. آیت اللہ سیستانی کی طاقت سلطنت عراق میں سب سے زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، علمی سطح پہ ان کی حیثیت اور ان کے علم کا اعتراف راہبر جو ہیں آیت خامنائی راہبر معظم سے بھی اوپر مانا جاتا ہے. بالکل ایسا اچھا ہی ہے. ان کو پوپ جب ملنے گئے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح تنگ گلیوں سے گزار کے ایک چھوٹے سے مکان میں جا کے ایک سادہ سی جگہ پہ بٹھایا گیا، اور وہ شخص ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں، سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں، اور روکھی سوکھی کھا رہے ہیں اور کیا کچھ چاہیں تو نہیں حاصل کر سکتے. ایرانی کیبنٹ کا آپ جائزہ لیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا یہ جی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، یہ جی کیمبرج سے پڑھ کے آ گیا ہے، یہ جی ہارورڈ سے پڑھ کے آ گیا ہے. او بھائی آپ سامراجی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آ گئے تو یہاں آپ کیا پرفارم کریں گے؟ صحیح. پھر آپ دیکھیے کہ ایرانی حکمران کی مثال تو دی، کبھی اپنے آپ پہ بھی غور کیجئے کہ آپ اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے گھر کیا چھوٹی گلیوں میں ہیں، کیا تنگ و تاریک گلیوں میں ہیں، کیا ان کے گھروں میں پھٹے پرانے قالین ہیں، کیا ان کے گھروں میں چند برتن ہیں، کیا ان گھروں میں ایک دو جوڑا صرف لٹکایا جاتا ہے پہننے کے لیے. ایسا ہی. اگر یہ نہیں ہے
تو پھر آپ یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا ایک اور بات کی، عدلیہ سے شکوہ بھی کیا کہ جی وہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا مشکل ہے، ملزم چھوٹ جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. چلو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن وہ جو مقدمات بناتے ہیں آپ کے لوگ، وہ اتنے فضول مقدمات کیوں بناتے ہیں؟ یا وہ کورٹ میں کیوں نہیں لڑتے؟ اور نمبر 2، اگر انصاف کا نظام خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. آپ ریاست مدینہ کی مثالیں تو دیتے ہیں. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو انصاف کرنے والا ہے وہ چوروں لٹیروں کو چھوڑ دے. خلیفہ وقت قاضی کی عدالت میں خود چلا جاتا تھا. خلیفہ وقت سے سوال کر لیا گیا، حضور آپ کا قد لمبا ہے اور ایک کپڑے سے آپ کا تو قمیص سل نہیں سکتا، تو یہ آپ کا کیسے سل گیا؟ بیٹے نے اور جواب خلیفہ کو بتانا پڑا کہ یہ میرے بیٹے کا جو حصہ تھا اس سے میرا کام چلا. اب آپ کے ہاں تو پوچھا بھی نہیں جا سکتا. جرت ہے کسی کی، مرنا کسی نے. آپ کے ہاں بیرونی ادارے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ویکسین اتنے میں مل رہی تھی، آپ میں اسی ویکسین کی قیمت پتہ نہیں کتنے درجے بڑھا کر پیش کی گئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جھول ہے. جی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو بیوروکریسی ہے وہ پرانے حکمرانوں سے رابطے میں ہے. بیوروکریسی کی طرف بعد میں آتے ہیں، پرانے حکمرانوں والے دکھ، کیونکہ یہ بڑے ہی لمبی دکھ بھری داستان ہے. یقین جانیے کل گفتگو سن کے، ویسے تو میں تو بڑی تعریف کر رہا تھا، مجھے خوشی ہوئی. دوست احبابی دیکھیے کیسا وزیر اعظم ہے جو عوام تک، جس نے خود ایکسیس دی ہوئی ہے، مجھے فون کر لو، مجھے مسئلہ بتا دو. لیکن جب ان کے مسئلے سنے تو ان کے مسئلے تو مظہر برلا صاحب آپ کے اور میرے مسئلوں سے بھی بڑے نکلے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے مختلف پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لوگوں نے اپنے مسائل بتائے، لوگ اپنے مسائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 22 کروڑ عوام ہیں اور ان کے مسئلے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. جب سے پاکستان بنا ہے ہر دور میں یہ روتے ہی رہے ہیں. انہوں نے ٹینشن ہی بتائی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر گئے ہیں، بدامنی سے مر گئے ہیں، بے روزگاری سے مر گئے ہیں. پتہ نہیں ان کے کیا مسائل ہیں. لیکن کل بڑی تفصیل سے وزیر اعظم کے مسائل بھی سننے کو ملے. جناب مظہر برلا صاحب، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی بتایا، اور یہ بیوروکریسی بھی قابو نہیں آ رہی ہے، اور یہ بھی پچھلوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، بات نہیں مانتے. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ سنیں، ہاں جی، وزیر اعظم صاحب نے ایک پرنسپل سیکرٹری لگایا جو اس وقت گریڈ 21 میں تھا اور وہ نہیں لگ سکتا تھا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے پرائم منسٹر نے اختیار انہوں نے لگا دیا. اسی طرح انہوں نے اور لوگ لگائے اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی لگایا. اور پتہ چلا کہ جو پچھلے پرنسپل سیکرٹری تھے میاں نواز شریف کے، فواد حسن فواد، ان کے سارے چہیتے جو تھے ان کو اچھی اچھی پوزیشنیں دے دی گئیں. سبحان اللہ. اچھی اچھی پوزیشنیں دے دی گئیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایک FBR کا چیئرمین بھی وہ لگا دیا گیا جو میاں نواز شریف، اپنا شہباز شریف کے ناک کا بال جس کو کہا جاتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ دھرنے دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے گولی چلانے سے انکار کیا تھا. وہ آفتاب چیمہ کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. وہ جو لڑکا SP تھا اس وقت، محمد علی نیکوکارہ، وہ کہاں ہے؟ تو جو اس دور میں نظر انداز کیے جا رہے تھے وہ بیچارے اس دور میں بھی پوری طرح نظر انداز ہوئے. صحیح ہے. تو ان کو دیکھ کر تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ بکھردہ چندرا تے سکھر بھی چندرا. ان کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بیوروکریٹ جو ہے جو پہلے بھی اچھی پوزیشنوں پہ رہے،
اب بھی اس سے اچھی پوزیشنوں میں ہیں. صحیح ہے. تو خان صاحب یہ آپ کی حکومت میں فیصلے ہو رہے ہیں نا, بیوروکریسی کو آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. آپ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو پوچھیں جو کئی افسران کی پرموشن کی فائلیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ وہ سندھی ہیں, اس لیے کہ وہ بلوچی ہیں, اس لیے کہ وہ پنجابی بھی ہیں, صحیح ہے. اس لیے کہ وہ پشتو نہیں بولتے. تو جہاں میرٹ اس طرح کا ہو, میں ایک دو انتہائی سینئر بیوروکریٹس کو جانتا ہوں. صحیح ہے. جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے نہیں, ہمارے بھائی ہیں خیبر پختونخوا والے. جی ہاں. لیکن میرٹ تو ایک ہونا چاہیے نا سب کے لیے. صحیح ہے. تو کئی افسران ہیں بیچاروں کی فائل ہی اوپر نہیں جاتی, پرموشن روک دی جاتی ہے. تو یہاں پر کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ وہ سی سی پی او عمر شیخ جو تھا لاہور میں, جس کی تعریف وزیر اعظم اپنے انٹرویوز میں کیا کرتے تھے, پھر اس کو ہٹا دیا گیا تو وزیر اعظم صاحب نے پوچھا کہ کیوں ہٹایا ہے, کون سے مافیاز کے کہنے پہ ہٹایا ہے؟ اور ادھر کہتے ہیں مافیاز سے لڑائی ہو رہی ہے, اور پھر مافیا سے کس نے لڑنا؟ مافیاز سے تو حکومت بلیک میل ہوئی نا. وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی خرابیاں کل انہوں نے گنوائیں اور اپنے خلاف خود چارج شیٹ پیش کی, جی, اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں. اچھا, انہوں نے کہا لوگ سمجھتے تھے کہ فوراً تبدیلی آئے گی, تبدیلی ابھی نہیں ہے. اچھا, میں بھی بڑا خوش تھا تبدیلی آ چکی ہے نا, تو بچے بھی بھنگڑا کرتے تھے تبدیلی آ گئی ہے نا, تبدیلی کے اتنا زیادہ شور سنا تھا, لوگ بھی بڑے خوش تھے تبدیلی پہ, میں بھی خوش تھا, آپ بھی خوش ہوں گے شاید. لیکن کل وزیر اعظم نے بتایا تبدیلی ابھی نہیں آئی, ٹائم لیتی ہے. اچھا, انہوں نے ایک تو پھر اور جمہوریت پہ بھی غصہ نکالا ہے کل کہ دیکھیں جی یہ اس طرح کی جو جمہوری حکومتیں ہیں ان میں مسائل دیر سے حل ہوتے ہیں. اچھا بھئی, کتنا عرصہ چاہیے آپ کو مسائل حل کرنے کے لیے؟ کل ایک دو ٹیلی فون کالیں ایسی آئیں, ایک وہ خاتون جس نے اسلام آباد سے فون کیا, بڑا اس نے قوم کو خوش کیا. اس نے ساری باتیں کر کے بڑے اچھے ڈیسنٹ انداز میں اس نے باتیں کر کے تو اس نے کہا کہ اب ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. اچھی بات ہے, اجازت اس نے ویسے نمائندگی کی ہے تو وہ واقعی نا, حالانکہ وہ الیکشن تو نہیں لڑتی, نمائندہ جسے کہتے ہیں عوامی نمائندہ, ایک گھریلو خاتون تھی, لیکن انہوں نے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا کہ مہربانی کریں پھر اب آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت تو دے ہی دیں. اب وزراء آپ کے ہیں, آپ کے وزیر اعظم صاحب احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے پوچھیں, آپ پرائم منسٹر آفس میں جو بیٹھی ہوئی بیوروکریسی ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا. 2-3 بندے ہیں جو میاں شہباز شریف کے بڑے چہیتے تھے, آج کل وہ وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چہیتے ہیں. تو جو کل چہیتے تھے وہ آج بھی چہیتے ہیں, خیر وہ تو اور الحمدللہ وہ اگلی صبح بھی چہیتے ہوں گے. ان کو منسٹرز تک بھی, اور وہ پتہ نہیں کوئی پھر 3 سال ہو گئے ہیں اور 3 دفعہ منسٹر بدل رہے ہیں اور بندہ ہی کوئی نہیں مل رہا, اپنے پاس ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیے آپ نے یہ وزیر اعلیٰ چن کے لگائے, محمود خان کو لگا دیا خیبر پختونخوا میں, اور عثمان بزدار کو لگا دیا پنجاب میں. کرتے یہ کیا ہیں؟ حکمرانی ایک آرٹ ہے, حکمرانی ایک طرز ہے جو ان سے نہیں اپنائی جا رہی. تو یہ کرتے کیا ہیں کہ کبھی آئی جی بدل دو, کبھی ڈی پی او بدل دو, کبھی ڈی سی او بدل دو, کبھی چیف سیکرٹری بدل دو. کبھی ایسا ہوا تھا اس سے پہلے کہ اتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوئے ہوں, اتنے آئی جیز تبدیل ہوئے ہوں؟ تو یہ خود ایک چارج شیٹ انہوں نے تیار کی ہے, خود چارج شیٹ تیار کہ کیا, اپنی ناہلیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بیوروکریسی کے تبادلوں کو کا لباس پہنایا جاتا ہے. صحیح ہو گیا, اور پھر وہ بھی داغدار ہوتا ہے. وہ بھی داغدار ہوتا ہے. لیکن ابھی مجھے بڑی اچھے کی توقع ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک اجلاس تھا, اجلاس میں وزیر اعظم نے اب کہہ دیا کہ اب سب بہتر ہو جائے گا, اور انہوں نے نوٹس بھی لیا, بڑی سختی کی. پھر باہر آ کے شیخ رشید نے بھی کچھ باتیں کیں, اور فیصل جاوید جو نے اس نے بھی کچھ باتیں کیں. تو آپ کو بات سناتے ہیں, پہلے شیخ رشید کی, اس کے بعد پھر فیصل کی, اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. شیخ رشید. زیادہ تر آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم رمضان میں لوگوں کو رعایتی نرخ پہ چینی دیں گے, آٹا دیں گے, بیسن دیں گے, گھی دیں گے. اور اس نے حماد کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنا زبردست
ہمارا سیمنٹ امپروو کر گیا ہے, موٹر بائک امپروو کر گئی ہیں, گاڑیاں امپروو کر گئی ہیں, ہماری اکانومی چل گئی ہے. اور اس نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی کارکردگی لوگوں کو بتاؤ. اچھا یہ بات جو انہوں نے کی, یہ بات جب میں نے خبر میں پڑھی کہ ایک تو وزیر اعظم نے بتا دیا کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بھئی آٹا بھی سستا مل جائے گا, چینی بھی سستی مل جائے گی, کھجوریں بھی شاید سستی مل جائیں, اور کوکنگ آئل بھی شاید سستا مل جائے, یہ کھانے پینے کی چیزیں. اوور آل مارکیٹ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی, اوور آل مہنگائی کیوں نہیں قابو ہو رہی؟ وہی پہلے ایک بیکاری خانے بنا دیے کہ بھوک لگی ہے تو جا کے روٹی کھا لینا لائن میں لگ کے, اور اس کے بعد یہ آپ کو مل جائے گا. یوٹیلٹی سٹورز کا حال ابھی چلے آپ کو دکھا دیتے ہیں واپسی پہ کہ کتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو لائنیں, نمبر 2 یہ جو باتیں ابھی شیخ صاحب نے کی نا, ہماری دوستی ہے, جی ہاں ہمارے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی سٹور کھول لینا چاہیے, اور اپنے وزراء کو بھی ایک ایک سٹور کھول کے دے دینا چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو سستی چیزیں دے سکے. وہ بھائی اس طرح باتوں سے کام نہیں ہوتا. آپ کا یوٹیلٹی سٹور کیا کرتا ہے, کتنی کرپشن ہے وہاں پہ, کبھی کسی نے حساب لگایا؟ اور سب سٹینڈرڈ چیزیں وہاں خرید پرچیز بھی ہوتی ہے, سیل بھی ہوتی ہے, اور مرضی کا بندہ. اچھا وہ سبسڈائز جو آٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں ایک دکاندار ہوں, 1000 بوری میں نے اٹھا لی ہے یوٹیلٹی سٹور سے, پیسے دے کے, رشوت دے کے. میرے جیسا ایک اور دکاندار ہے, 2000 بوری اس نے اٹھا لی ہے رشوت دے کے. وہ جو سبسڈائز پیسے دیتی ہے نا گورنمنٹ, اربوں روپیہ یوٹیلٹی سٹورز کو کہ یہ سستی چیزیں عوام کو دیں, اچھا وہ پھر یوٹیلٹی سٹور پر چیزیں نہیں ملتی, غائب ہو جاتی ہیں, اتنی لمبی لائنیں لگی ہیں, کوئی انفراسٹرکچر ہی آپ کا بہتر نہیں ہے ہی نہیں, انفراسٹرکچر. اور پھر جو آپ نے بات کی وہ بڑی زبردست ہے کہ مارکیٹ میں کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی قیمتیں آپ سے. بھئی آپ حکمران ہیں, بیوروکریسی آپ کے انڈر ہے, یہ سارے ڈی سی اوز, مجسٹریٹ, ڈی پی اوز آپ کے انڈر ہے مشینری. یہ وزیر اعظم صاحب کو کون سمجھائے کہ یہ جو آپ نے نتھو خیرے رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو مت دیں. اچھا ان نتھو خیروں پہ بھی بات ابھی کریں گے, لیکن ایک بات ہے بڑی بڑی زبردست بات بتائی, میرے علم میں تو بہت اضافہ کیا. ظاہر ہے ذرے بڑے یہ عقل مند لوگ ہیں, بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں. فیصل جاوید نے بھی ایک بات کی اور اس نے ساری بات بتا دی مہنگائی ہوتی کیوں ہے, سن لیجئے. اور عوام کے لیے کھڑے ہیں کہ عوام کے حالات بہتر ہوں. ان کو یہ مہنگائی ہے کیوں ہے؟ کیونکہ غریب لوگوں کے پیسے چوری کر کے انہوں نے اپنی جیبیں بھری, اپنی جدادیں بنائی ہیں بیرون ملک. تو ایک احساس کرنے والا لیڈر, اور ساتھ ہی میں پناہ گاہوں کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے اقدامات میں تیزی لانے کا پرائم منسٹر نے ہدایات دی. جی انہوں نے بتا دیا, اور وہی بات جو میں نے کی تھی اتفاق سے فیصل نے بھی کر دی کہ بھئی ہم نے پناہ گاہیں بھی دے دی ہیں, بھوک لگے تو وہاں جا کے روٹی کھا لو مفت میں. اور بڑا ہی ہمیں احساس ہے, کتنا احساس ہے آ کے بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم کے وی این پہ بات ہو رہی تھی, اور آج انہوں نے ایک اجلاس کیا. انہوں نے بتایا کہ رمضان میں چیزوں کو سستا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. لیکن مظہر بلال صاحب مجھے ایک بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم نے آج ہدایت یہ کی ہے کہ پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو چھوڑ دو, اپنی کارکردگی بتاؤ. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم نے بڑے مشکل ٹاسک پہ سونپ دیا ہے یہ وزراء کو کہ اپنی کارکردگی بتائیں کیا ہے. تو بتائیں نا کارکردگی, وزراء کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوگا تو بتائیں گے نا. دیکھیے ایک بات فواد چودھری صاحب نے کی تھی, وہ جب انفارمیشن کے وزیر تھے تو انہوں نے وزیر اعظم سے مل کے انہوں نے کہا جی ہم ہوتے ہیں, انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں کی تو فواد چودھری صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ گزارش یہ ہے کہ حضور ہم ہوتے ہیں سیلز مین. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنی کو پروڈکٹ دیں گے تو ہم بیچیں گے. صحیح ہے. تو جب پروڈکٹ ہی نہیں ہے تو ہم کیا بیچیں؟
تو اب مسئلہ تو یہ بنا ہوا ہے کہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے، کیا بیچے؟ ایسے ہی اس مسئلے کا ادراک ہے وزیر اعظم کو، اور اسی وجہ سے اب معاملہ اکیلے وزیر اطلاعات مشیر اطلاعات سے ہٹا کے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے انفارمیشن کے حوالے سے، جس میں خود فواد چودھری صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، فیصل وابڈا ہے اور یوسف بیگ ہے۔ ان پہ ایک آج کمیٹی بنا دی گئی ہے، ان کو کہا ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اچھی کارکردگی بتانی ہے۔ اوکے، پاکستان میں کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی پہ گئی، اچھا، ٹھیک ہے، جو کام نہ کرنا ہو کمیٹی بنا دیں، جو کام نہ کرنا ہو کمیشن بنا دیں۔ او بھائی، اس میں کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس اگر آپ نے کچھ کام کیے ہوں تو کام بولتا ہے، کمیٹیوں نے کیا کرنا ہے؟ کمیٹی نے۔ اچھا جی، پی ڈی ایم کا معاملہ تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا، اب تو آج سینٹ میں بھی جھگڑے ہو گئے، علیحدہ سیٹیں بھی مانگ لی گئیں، اور لائی بے قدر نال یاری تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ اچھا، وہ بلاول بھٹو نے کل، چونکہ بھٹو صاحب کی برسی تھی، تو انہوں نے بات کی کہ دیکھیے گیلانی صاحب کو تو ان لوگوں نے بھی ووٹ دیے جو انہیں نااہل کروانے کے لیے عدالتوں میں چلے گئے تھے اور نااہل کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھیے سارے سینیریو میں اگر ہم چیک کریں تو پیپلز پارٹی نے اس میں سیاسی طور پر گین کیا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ پھر ان کو مد نظر رکھ کے پھر نون لیگ نے پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے اور رستے ہموار ہو رہے ہیں، اسی لیے پھر حمزہ شہباز کی ضمانت ہو جاتی ہے، آج رانا ثناءاللہ کی ضمانت کی توثیق بھی ہو گئی ہے، میاں شہباز شریف کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور مریم بی بی بھی باہر چلی جائیں گی، تو یہ سب رابطے تو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ان آپس میں دیکھیے نا، شو کاز نوٹس جاری کرنا، یار وہ کوئی آفس میں کام کرتے تھے پیپلز پارٹی والے، کوئی گھی میل میں کام کرتے تھے یا کسی سرکاری دفتر میں کام کرتے تھے۔ وہ نیر بخاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی یہ کوئی سرکاری دفتر نہیں، یہ ایک الائنس ہے، اس الائنس میں اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ نے دو بڑی پارٹیوں کو، پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ بھائی کیوں جاری کیا ہے؟ اور باقی جو آپ کے پاس 6-7 اور پارٹیاں ہیں ان کی تو نمائندگی نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں، صحیح ہے، اور پیپلز پارٹی کے تو فعال ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ تو استعفے دینے جا رہے تھے۔ صحیح ہے، تو بار کیف آپس کی لڑائی ہے، اب وہ ان کو تانا دیتے ہیں، لیکن گین اس میں پیپلز پارٹی نے کیا۔ انہوں نے ان کو بھٹو صاحب کے مزار پہ بلایا، محترمہ بے نظیر شہید کے مزار پہ بلایا، دعائیں کروائیں، زندہ ہے بھٹو کے نعرے بھی لگائے، وہ ہاہا والی ویڈیو بھی وہاں بنی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، اور گیلانی صاحب کے لیے ووٹ بھی لیے، استعفے بھی نہیں دیے، اپنا اپوزیشن لیڈر بھی بنا لیا، اپنی حکومت بھی بچا لی، اور اپنے معاملات بھی سیٹل کر لی۔ صحیح، اپنے معاملات بھی سیٹل کر لی۔ ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے جی مظہر برلا صاحب۔ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے درمیان ٹھن گئی ہے، معاملات بڑے، حالانکہ آپ باہر تو بڑے کام کر رہی ہے باپ، لیکن باپ آپس میں لڑ رہی ہے، اور جو سابق وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے جو آج کل اسپیکر ہیں، ان کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ کے زمانے میں جب کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کی پاس 6 گاڑیاں ہیں، کوئی 2 ویگو ہے، کوئی کرولا ہے، کچھ اس طرح، پھر دل تو نہیں کرتا نا گاڑیاں واپس کرنے کو، تو ان کو خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط پہلی بار نہیں لکھا گیا، ایک دفعہ لکھا گیا، پھر مہینے بعد لکھا گیا، پھر 6 مہینے بعد لکھا گیا، پھر سال بعد لکھا گیا ہے کہ وہ گاڑیاں واپس کر دیں حضور، اور انہوں نے ابھی تک تو گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، یہ خط کیوں لکھا گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، سیاسی طور پر جو باپ لفظ استعمال ہوتا ہے جی بالکل، اس کے معنوں میں، اور وہ پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ جی اب ہوا یہ، جیسے 2013 سے 2018 تک خیبر پختونخوا میں یہ طے پایا تھا کہ پرویز خٹک جو ہیں وہ 2.5 سال وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اگلے 2.5 سال عاطف خان رہیں گے، لیکن جب پرویز خٹک چونکہ وزیر اعلیٰ تھے تو جب انہیں سمجھ آئی کہ اب عاطف خان کی باری ہے تو ان کو بلدیاتی الیکشن ہروا دیے اور چیزیں کر دیں تاکہ عاطف خان کی پکچر جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے۔ صحیح ہے، اسی طرح جام صاحب کر رہے ہیں خدوس پزنجوں کے ساتھ۔ پہلے یہ خط کیوں نہیں اتنے اس کے چرچے ہوئے، اور اب وہ برائیاں اور اچھالی جائیں گی ان کی، صحیح ہے، تاکہ وہ
جو ان کا وزارت اعلیٰ کا ٹائم ہے وہ بھی جام صاحب کو وہ بھی جام صاحب کو ملے. اور یہ جام کمال اور عبدالقدوس بزنجو کی جو ذاتی لڑائی ہے یہ کیا گل کھلائے گی, اور جو باپ وسعت پسندی کی طرف جا رہی ہے اور بہت زیادہ طاقت حاصل کر رہی ہے اس میں کتنی دراڑیں اور کمزوریاں ڈالے گی, یہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا. آج اتنے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.